السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل، جسے اب لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ کمنٹ باکس میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار لازمی کریں۔ آج میں نخبۃ الحدیث کی 9ویں حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک ہے کہ شرک کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، اور شرک چاہے وہ چھوٹا ہو وہ رب کے لیے ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو آپ جب تک معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے، تب تک آپ کا جو شرک کیا والا عمل ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ چلتے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اوصانی خلیلی، کہ میرے دوست نے مجھے نصیحت کی۔ اب یہاں سے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نصیحت کیا تھی کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ پھر فرمایا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، آپ کو جلا دیا جائے یا آپ کو کاٹ دیا جائے، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، آپ کو جھلسا دیا جائے، یہ سچویشن، یہ کنڈیشن سخت ترین بھی آپ کے اوپر آ جائے تو آپ نے شرک نہیں کرنا۔ مجبور بھی کر دیا جائے تب بھی آپ نے شرک نہیں کرنا۔ پھر دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ یہ ہے کہ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کہ آپ نے مقررہ وقت پر پڑھی جانے والی جو نماز ہے وہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ اب اس حدیث کا مفہوم، فائدہ اور تفسیر و تشریح کیا ہو سکتی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو نصیحت رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ ہے کہ آپ نے شرک کسی بھی حال میں نہیں کرنا۔ اب شرک کی کیا اقسام ہو سکتی ہیں؟ لوگ تعویذ گنڈے بھی کرتے ہیں، دھاگے بھی باندھ لیتے ہیں، لوگ رنگ پہن لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو انسان کڑے پہنتے ہیں، یہ چیزیں سارے شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا جو بھروسہ ہے، جو یقین ہے، وہ جو اعتماد ہے وہ رب پر نہیں ہے، وہ ان کڑوں پر ہے، وہ ان دھاگوں پر ہے، وہ تعویذ گنڈوں پر ہے، یا وہ رنگ میں لگانے والے ایک نگینے کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے رب کی جو صفات تھی، جو رب کے امور تھے، وہ ان رب کی مخلوقات میں لگا کر ان کے ذریعے، ان کے توسط سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں شرک کے زمرے میں بتائی ہیں۔ یا پھر آج کل ایسے ہوتا ہے کسی شخصیت کو پکارنا ہوتا ہے، کہ لوگ شخصیت کو پکارتے ہیں، جیسا کہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے بہت ہی معزز ترین شخصیت ہیں جن کا نام نے گرامی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو اجمیر میں مدفون ہیں۔ انہوں نے دین کا بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن لوگوں نے ان کو مشکل کشا بنا دیا ہے، حاجت روا بنا دیا ہے۔ اب ان کے نام کے ساتھ غوث الاعظم لگایا جاتا ہے، اور غوث اعظم یہ رب کی صفت ہے جو ایک مخلوق کو دے دی گئی ہے۔ حتیٰ کہ لوگ اپنے قبروں کے اندر بھی یا غوث الاعظم المدد کے جو الفاظ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے ہمیں آنکھیں بچائیں گے، ہم ان کے مرید ہیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، ہم ان کے گدی نشینوں کے چاہنے والے ہیں، تو لہٰذا یہ جو پیڑھی آ رہی ہے یہ ہمیں قیامت دن عذاب سے بچائے گی۔ تو دوسرے نمبر پر یعنی کہ یہ جو بڑا جو شرک شخصیت پرستی والا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں برِ صغیر پاک و ہند، بنگلہ دیش، افغانستان میں بے حد پایا جاتا ہے۔ تو اس چیز جو شرک کی اقسام ہیں، اس حوالے سے جو ہم شرک کر بیٹھتے ہیں جانے انجانے میں، تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص یہ سمجھ لے کہ فلاں درگاہ پر ہمیں جانے سے ہمیں اولاد نصیب ہوگی، یا فلاں شخصیت سے جا کے ہم دم درود کروائیں گے، یا ان کے ہاتھوں ہم تعویذ لے لیں گے تو ہمارا بچہ ضائع نہیں ہوگا، فلاں کے پاس جائیں گے تو ہمیں رزق ملے گا، فلاں درگاہ پہ جائیں گے تو ہمیں شفا ملے گی، حتیٰ کہ اس حد تک گمراہی میں ڈوب جانا کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دینا کہ آپ مسجد کی بجائے، رب سے مانگنے کی بجائے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کے اپنی مسائل رب کے سامنے رکھنے کی بجائے غیر اللہ کے پاس جانا، مخلوقات کے پاس جانا، اور اپنی جو مسائل اور ضروریات ہیں وہ لوگوں سے ڈسکس کرنا، اور پھر اس کے ذریعے جو شرک کا ایک بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے، یہ رب العالمین کو ناپسند ہے، جو کبھی بھی اللہ رب العالمین انسان کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ تو اس لیے یہ جو بیماری آج کل ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور یہ سنجیدگی سے ہمیں لینا پڑے گا معاملہ۔ دوسرے نمبر پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی وہ یہ تھی کہ
آپ نے جان بوجھ کر مقررہ وقت والی نماز نہیں چھوڑنی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو یا مہمانوں میں بیزی ہوتے ہیں یا شادی بیاہ کے مواقع میں بیزی ہوتے ہیں یا اسی طرح وہ کاروبار میں تجارت میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی سچویشن میں ہو، وہ ڈاکٹرز ہوں، مریض ہوں، کوئی بھی ہوں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جیسا کہ مثال کے طور پر فار ایگزامپل کہ ظہر کی نماز کے لیے اذان ہوئی ہے اور انسان اپنے کام کے لیے پھنسا ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز ڈیلے کر لوں، اپنا کام میں پہلے کر لوں، پھر میں جا کے لیٹ نماز پڑھ لوں گا۔ اس طرح جو لوگ کاروباری حضرات وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کسٹمر کا ہجوم بہت زیادہ ہے، کراؤڈ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم پہلے ہجوم کو سنبھالتے ہیں، کراؤڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈیلے کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بیان کی ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر مقررہ وقت والی نماز جو ہے وہ لیٹ نہیں کرتی۔ آج کل کی یہ سچویشن ہمارے ماحول میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے خلاصے کلام ہلکا ہلکا بیان کیا ہے، آپ ذرا سوچ کے دیکھیے گا کہ جو شخص کڑے کے اوپر، جو شخص تعویذ گنوں کے اوپر، جو شخص دھاگوں کے اوپر، جو شخص پیروں مریدوں کے اوپر بھروسہ کر کے رب العالمین کو نہیں پکارتے، رب العالمین کے پاس نہیں جاتے، رب کے گھر میں نہیں جاتے، رب ان سے کس قدر ناراض ہوگا کہ کل قیامت والے دن رب العالمین کے سامنے جب یہ لوگ حاضر ہوں گے حساب کتاب کے لیے، تو اپنی نیکیوں کا بدلہ لینے کے لیے جب لائن میں لگے ہوں گے تو رب العالمین کہے گا کہ تم نے میرے لیے کوئی نیکیاں نہیں کی تھی، تم نے زندگی میرے لیے نہیں گزاری تھی، تمہاری زندگی غیروں کے نام ہو چکی تھی، تم نے میری مخلوقات کی تابعداری شروع کر دی تھی، تم نے نہ میری تابعداری کی، نہ میرے نبی کی تابعداری کی، نہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کی تابعداری کی۔ تو آج آپ ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان لوگوں سے اپنے اجر و ثواب جو ہیں وہ جا کے لے لو۔ جب ان کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہم خود گمراہ تھے، ہمیں خود اس چیز کا علم نہیں تھا، ہم نے تم کو بھی گمراہ کر دیا، آج ہم دونوں سارے کے سارے مل کے جہنم میں جائیں گے۔ تو جب وہ جہنم میں جائیں گے تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو لعنتیں کر رہے ہیں کہ یار تمہاری دیکھا دیکھی ہم تمہارے پیچھے چل پڑے تھے کہ سیدھا دین سیدھی راہ یہی تھی، تو آپ نے ہمیں مسجد سے روکا، اللہ کے گھر سے روکا، رب العالمین کے دین سے روکا، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے روکا، ہم نے رب کی فرما برداری سے روکا، تو آج تم لوگوں پہ بہت زیادہ لعنت ہو۔ وہ کہیں گے بھی لعنت ہمارے اوپر کیا، تمہارے اوپر بھی بہت زیادہ لعنت ہو، کیونکہ تم لوگوں کے سامنے ہر چیز موجود تھی۔ آج ہمارے ہاں اے آئی کا دور ہے، ہم اے آئی کے ذریعے ہر چیز جان سکتے ہیں، ہمارے سامنے کسی قسم کا بہانہ رب العالمین نے رکھا ہی نہیں ہے کہ کل قیامت دن ہم نے یہ بہانہ بنا دیا جائے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، تو رب العالمین کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے پاس ٹیکنالوجی زیادہ تھی، دین تمہارے پاس تھا، اچھی چیزیں بری چیزیں، سیدھا راستہ گمراہی والا راستہ، ساری چیز تمہارے پاس موجود تھی، لیکن تم نے سمجھنے کی بجائے گمراہی کو اپنایا، ہدایت کی بجائے تم نے ضلالت کو اپنایا، تو آج تم سارے کے سارے جہنم میں جاؤ۔ تو میرے دوستوں میں اس چیز پر اکتفا کروں گا اور یہی چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے صحیح دین پر عمل کرنا ہے اور رب پہ بھروسہ کرنا ہے اور رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بات ماننی ہے، تب جا کے آپ جنت کے وارث بنیں گے، وگرنہ اگر آپ اسی شرک والی حالت میں مر گئے تو رب العالمین آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک زندگی کے اندر اگر انسان توبہ کر لے تو معافی مل سکتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو قیامت والے دن بھی رب العالمین معاف نہیں کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man but don't trouble your father mother. Good luck and stay safe.